تو اس آیت میں ہمیں احتیاط سکھائی گئی ہے کہ جہاں نافرمانی کا اندیشہ ہو وہاں پر نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جہاں بدنامی کا اندیشہ ہو وہ کام نہ کرو۔ بعض دفعہ کام جائز ہوتا ہے لیکن اس کے کرنے سے بدنامی ہوتی ہے، تو ایسا یہ نہیں کہ کام نہ کرو جس سے بدنامی ہو۔ مومن کی عزت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور امام شامی جیسی شخصیت نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، جہاں عزت خراب ہو رہی ہو اور مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، عزت کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اگر مال چھوڑنے سے عزت بچتی ہے تو مال کو چھوڑ دو، عزت کو بچا لو۔ بعض دفعہ تو آدمی اس مال کے پیچھے اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، خاندان کو بدنام کر دیتا ہے، ایک گاؤں اور شہر ایک ملک کو بدنام کر دیتا ہے مال کے پیچھے۔ لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر مال ضائع ہوتا ہو، عزت بچتی ہو، مال ہاتھوں سے جاتا ہو، عزت بچتی ہو، تو عزت کو بچا لو، مال کو چھوڑ دو۔ مال سے مقصود انسان کی عزت حاصل ہو، راحت حاصل ہو، چین ملے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے تو وہ مالی نقصان جو ہے وہ برداشت کر لیا جائے، لیکن اپنی جان کو اور اپنی عزت کو بچا لیا جائے۔ اس پر حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی ہے، نقل کی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو شاعر تھے، اگر ان کو کچھ نہ دیا جاتا تو وہ پرے جا کر انسان کے خلاف بولتے تھے اور اس کی عزت کی، اس کی شان کے خلاف بولتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اگر شاعر آ جاتے تو آپ جو ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ یہ پرے جا کر میری شان کے خلاف بات نہ کریں، تو ان کو کچھ دے دیتے تھے۔ یعنی عزت کو مال پر فوقیت دی ہے کہ مال ٹھیک ہے دے دو لیکن عزت کو بچاؤ، یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کوشش کرے میں بدنامی سے بچ جاؤں، چاہے جائز کام چھوڑنا پڑے۔ بعض دفعہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک مقولہ بھی ہے کہ بد سے بدنام برا۔ آدمی اپنی بدنامی، اپنی عزت کو بچائے اور بدنامی سے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور ادھر کی باتیں ادھر اور ان کے جو ہے مزاج کے مطابق کرتے، اور پھر کافروں کے پاس جا کر ان کے پاس ان کو خوش کرتے۔ یعنی دو چال۔ منافق کہتے ہیں کہ نافق الجربو، اس چوہے کو کہتے ہیں جس کے دو سوراخ ہوں۔ جنگل میں چوہے ہوتے ہیں، وہ ایک طرف سے گھسے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے،
ان کے جو ہے سوراخ بل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرف سے انہوں نے سوراخ نکالا، پھر دوسری طرف سے بھی سوراخ ہوتا ہے۔ تو منافق کس طرح ادھر بھی نکلتا ہے ادھر بھی نکلتا ہے، مسلمانوں کے پاس جا کر مسلمانوں کی باتیں، ادھر جا کر ادھر کی باتیں، اور کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی گئے تھے، اور ان کو پھر خوش کرتے ہیں۔ اور منافق کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے، مجرم اللہ کے ہاں، اس کی سزا بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافق تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن اس دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ وہ وحی کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہے، پتہ چل گیا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بھی بتا دیے کہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن بتانا کسی کو نہیں ہے۔ تو وہ رازدار تھے، وہ بتاتے نہیں تھے کسی کو۔ لیکن آج ہم کسی کو کہیں فلاں منافق ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج فتویٰ ظاہر پہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیے، بھائی مسلمان ہے۔ ہاں، منافقوں والے کاموں سے بچنا چاہیے، ان کی نقل نہیں کرنی چاہیے کہ ادھر کی بات ادھر کرنی، ادھر کی ادھر کرنی۔ ان کو بھی کہنا کہ میں تمہارا ہوں، دوسروں کو بھی کہنا میں تمہارا ہوں۔ بعض دفعہ گھروں میں رشتہ داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ادھر بھی خوش کرتے ادھر بھی کرتے ہیں، صلح نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ چال اچھی نہیں، دو رنگی جس کو کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں جائے آدمی خیر خواہ بن کے جیے۔ مسلمان آیا ہی دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے، اور مسلمان جب دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے تو اس کا اپنا نفع ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے سب سے پہلے اس کا اپنا نفع ہوتا ہے، اس کو نفع پہنچتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافق لوگ تھے اور آپ کو پتہ تھا، تو کسی نے مشورہ دیا، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ جو منافق ہیں، نماز آ کر پیچھے پڑھتے ہیں، پرے جا کر جو ہے دشمنوں کے پاس جا کر غیبت کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، منافق کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر میں قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ تو اس اندیشہ کی وجہ سے آپ نے جو ہے کہ کوئی مجھے بدنام نہ کر سکے، اس یعنی کہ کام کو بھی نہیں کیا۔ جو بڑے دشمن تھے ان کو بھی قتل نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ جو ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، کوئی مخالف یہ بات نہ کر سکے، تو موقع ہی نہیں دیا مخالف کو۔ تو آدمی اپنی بدنامی سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ جہاں اندیشہ ہو کہ عزت خراب ہوگی یا گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس اصول کے مطابق ہاں لا تقربا هذه الشجرہ، یعنی وہاں قریب ہی نہ جائے، کہ قریب جائے گا تو گناہ کر نہ بیٹھے، بدنام نہ ہو جائے۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قریب ہی نہ جانا ہے میرے نبی، اے آدم قریب ہی نہ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ قریب جائیں گے دانا کھا لیں گے،
کھا لیں گے تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور یہیں آگے اللہ پاک نے فرمایا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ بیوی کے ساتھ کھڑے تھے، تو کچھ اندھیرا تھا، ایک صحابی پاس سے گزرے تو بلا کر فرمایا میری فلاں بیوی میرے پاس کھڑی ہے۔ تو انہوں نے غالباً عرض کیا کہ ہم یہ تو نہیں سوچتے۔ فرمایا شیطان دشمن ہے، کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو یہ کسی اور کوئی عورت تو نہیں کھڑی۔ معصوم نبی، معصوموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کر رہے ہیں، اور ہمیں احتیاط سکھائی ہے۔ فرمایا کسی کمرے میں اجنبی عورت ہو اور اجنبی مرد ہو، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ اجنبی عورت کے ساتھ مرد نہ بیٹھے اکٹھا، کمرہ ایک ہو، اجنبی عورت ہو غیر محرم، تو وہاں نہ بیٹھے۔ فرمایا تیسرا شیطان ہے وہاں پر، یعنی وہ گناہ پہ اکسائے گا۔ تو یہ ہمیں احتیاط سکھائی ہے کہ گناہوں سے بچے رہے، اور کوئی دیکھ لے وہ بدنامی کر دے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، لوگ دشمن ہوتے ہیں، دوست جو ہے وہ تو عزتوں کو بچاتے ہیں، لیکن دشمن تو باعزت ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ تو برداشت نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں بھائی ان کی عزت کو خراب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی عزت کو یہ نہیں بچانا، اور یہ سکھایا اس لیے ہے کہ کوئی گناہ میں مبتلا ہی نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حسن بصری جیسی شخصیت ایک کمرے میں اور رابعہ بصریہ جیسی شخصیت ہستی ایک کمرے میں اکٹھی ہو، تو تیسرا وہاں بھی شیطان گھس جائے گا۔ تو آج اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں کوئی محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، حالانکہ دیکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ بیر تشریف لے گئے، گشت کرتے تھے، دیکھا کہ ایک مرد اور عورت گلی میں کھڑے ہیں، تو آپ کا درہ مشہور تھا، اور درے کو دیکھ کر لوگ ڈرتے بھی تھے، تو آپ غالباً قریب گئے یا اس کو کچھ کہنے لگے، تو کہنے لگے جی میری بیوی ہے۔ فرمایا پھر غالباً درہ مارا یا تنبیہ فرمائی کہ تو یہاں کھڑا ہے، کسی کو کیا پتا کہ تیری عورت ہے۔ کوئی کھڑا ہونے کی بھی کوئی جگہ ہو، تو گلی میں کھڑا ہے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اتنی احتیاط سکھائی ہے۔ تو یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان کی عزت خراب ہوتی ہو وہاں سے بھی بچنا چاہیے۔ علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ عزت بچتی ہو، مال جاتا ہو، مال کو جاتا کرو۔ امام شامی جیسی شخصیت، امام غزالی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مال کو چھوڑ دو، عزت کو بچاؤ، مال اللہ اور دے دے گے۔ مومن کی عزت بھی ویسے بڑی ہی پیاری ہے، اس کا مال بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو ایک مرتبہ مخاطب ہو کر فرمایا، کعبہ کو، کہ تو بڑی شانوں والا ہے، اللہ پاک نے زمین پر تجھے اپنا گھر قرار دیا ہے، لیکن فرمایا کہ مومن کی عزت یعنی اس کی آبرو، اس کا مال اور اس کی جان یہ تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ یعنی بیت اللہ سے بھی زیادہ مومن کا مال اور اس کی عزت، اس کی جان محترم ہے۔ اور جو آدمی کسی مومن کی عزت کو
جان بوجھ کر خراب کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بدنام ہو جائے، تو وہ چھوٹا سا جرم نہیں کر رہا، حدیث کے مطابق بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا جرم کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جان بوجھ کر وہ کسی کے مال کو حرام طریقے سے ہڑپ کرتا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے، سوچا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ آدمی گناہ تو کرنے نہیں ہے لیکن بدنام ہونے سے بھی بچا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے بھئی نہیں وہ فلاں میں نے دیکھا تھا، بھئی ایسے بھی بڑوں کو بڑی بڑی غلطی لگی ہے، نہیں میں نے دیکھا تھا جی ایسے ہی تھا۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا گناہ بھی دیکھ لیا اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، اور جو پردہ ڈالے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو ہے گناہوں پر اللہ دونوں جہانوں میں پردے ڈالیں گے۔ تو در حقیقت جو دوسرے کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ اللہ یہاں پر بھی ستاری فرمائیں گے، قیامت کے دن بھی ستاری فرمائیں گے، اور جس کی اللہ پاک ستاری فرمائیں گے قریب کر کے پوچھیں گے، ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، ستاری کی چادر میں لے لیں گے، یا اللہ کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، مانتا جائے گا آدمی، سمجھے گا میں ہلاک ہو گیا، اتنے گناہ کیے میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا دنیا میں بھی تیری ستاری کی، تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھے، آج بھی تیرے گناہوں کی ستاری کرتا ہوں، پردہ ڈالتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی ستاری کرے گا، پردے ڈالے گا، اس کے گناہوں پہ، عیبوں پہ اللہ پاک اس کے گناہوں پہ پردے ڈالیں گے، اور جس کے گناہوں پر اللہ پاک پردے ڈالیں گے اس کو چھپائیں گے۔ اگر اس چادر کو کوئی ہاتھ ڈالے گا پھر اس کا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ جس کی ستاری اللہ پاک فرمائیں گے، پھر کہنا کیا ہے میں دیکھتا ہوں، پھر بڑھے گا آگے تو ہو سکتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ چھل ہو جائیں، اور بعض دفعہ تو انسان ایسا گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے ایک گناہ کرنے والے کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، نسلوں کی گنتی بھی بتائی، اور ایسے ہی فرمایا کہ نیکی کرنے والی کی نیکی جو ہے اس کی نسلوں میں ڈال دی جاتی ہے، 7 پشتوں تک اس کی نیکی کا اثر چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے